لوگ کیا ہیں، عزتیں کیا ہیں، بےعزتیاں کیا ہیں، احترام کیا ہیں، تقدس کیا ہے، مزاج کیا ہے، عاجزی کیا ہے، بہادری کیا ہے، بزدلی کیا ہے، خاموشیاں کیا ہیں، اللہ کیا ہے، نبی کیا ہے، بندے کیا ہے، مخلوق کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے۔ وہ یہاں ہوائیں چلتی ہیں تو یہاں کا کلچر لے لے گا، یہاں ہوائیں چلیں گی تو یہاں کا کلچر لے لے گا۔ یہ مشہور ہوئے تو ان کے پیچھے لگ گیا، وہ مشہور ہوئے تو ان کے پیچھے لگ گیا۔ کوئی اپنی سیلف اسٹیم نام کی چیز ہی نہیں، کوئی اپنی بینگ ہی نہیں اندر سے جو فیصلے کر سکے اور ان فیصلوں پہ ڈٹ سکے اور ان فیصلوں پہ کٹ سکے اور ان فیصلوں پہ جمع کر سکے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ یہ تو نبی کی دعائیں ہیں کہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں اللہ، میں ڈونٹ ایسک فار پرابلمس۔ مگر انسان کا بچہ تبھی بنتا ہے جب اس کا یہ ٹچ ٹچ کر کے ہلایا جائے تھوڑے سے، تب اس کو یہ ڈیوائن سلیب سکھاتے ہیں۔ توکل، دعا، نماز، سجدہ، احفظ اللہ یحفظ، کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ تو اللہ کی چیزوں کی حفاظت کر، اللہ تیری چیزوں کی حفاظت کرے گا۔ This didn't mean anything to them۔ قیامت میں جنت اس کو ملنی ہے جو اللہ کے مطابق کرے گا اس دنیا کی، اپنی کنوینئنس اور کمفرٹ زونز کے مطابق نہیں۔ کہ اگر میں تجھے چھوڑ دوں، تیرے حوالے کر دوں، مر رہا کان لم جادنا الی ذر مسعود، ایسے گزر جاتا ہے سامنے سے جیسے ہم بھی کوئی ہستی نہیں ہے، اور تو نے جیسے ہمارے ساتھ کبھی کوئی ڈیل ہی نہیں کی تھی، تو نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کبھی۔ ایسا بے وفا ہے انسان۔ وہ ایک آیت ہے قرآن کی سورہ زمر کی، میں پڑھتا ہوں، میرا کلیجہ پھٹتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ نے کیا بات، وما قدر اللہ حق قدر۔ اے انسان، تو نے ہماری قدر نہیں کی جیسے ہماری قدر نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ کو فرق نہیں پڑتا، مگر کیونکہ یہ اس گیم میں، اس سفر میں، اس پروسیس میں، اس چیلنج کے اندر اللہ نے انا عبادی لیس لک علیہم من سلطان کی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میرے بندوں کو نہیں تو گرا سکے گا۔ وہ خاص بریڈ ہے، وہ خاص کراپ ہے لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں جب بھی کچھ بنایا ہے نا، وہ سٹینڈرڈ سے نہیں ہٹے کبھی۔ انہوں نے پروسیسز کو بھی آنر کیا ہے، انہوں نے منزلوں کو بھی آنر کیا ہے، انہوں نے رب کو بھی آنر کیا اس لحاظ سے، انہوں نے مخلوق کا بھی خیال رکھا ہے، اور انہوں نے اپنے نفس کو بھی اس پاکیزگی کے ساتھ رکھا ہے جو تزکیے کا حق تھا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو واپس لانا چاہ رہا تھا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، میں بہت کوٹ کرتا ہوں ڈیولپمنٹ، سیلف ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ایوری چائلڈ واز بورن آن دا نیچرل ڈسپوزیشنل بیلنس۔ ہر بچہ میں نے فطرتی لحاظ سے صحیح بھیجا تھا، بچہ غلط نہیں بھیجا تھا، چاہے کافر کے گھر میں تھا یا نان مسلم کے گھر میں تھا یا مسلم کے گھر میں۔ فابواہ، ماں باپ کے اوپر جرم عائد کرایا اللہ نے یہاں پر کہ یہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم ادھر قیاس بھی کر لیں تھوڑا سا ابویت کے اوپر، ہر وہ انسٹیٹیوشن جو اس کی نرشمنٹ کے لحاظ سے رسپانسبل تھی، جو اس کی تربیت اور مائنڈ سیٹ، مائنڈ میکنگ کے لحاظ سے کیا کرتی ہے، جو حفیدانی، مجسانی، نصرانی، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسے آف دا ٹریک لے جاتی ہے، وہ اس کے سٹینڈرڈز کو اللہ کے ساتھ بھی آف دا ٹریک لے جاتی ہے، ڈیویٹ کراتی ہے، ڈیویئنٹ کر دیتی ہے، اور وہ اسے دنیا کے بارے میں بھی بڑے غلط نظریے دے دیتے ہیں، اس حد تک کہ وہ ایک کمپلیکیٹڈ، کمپلیکس بچہ بن جاتا ہے جب وہ اپنے ٹینز تک پہنچ جائے۔ کیونکہ ہم نے تو وبالوالدین احسانہ کی تلوار تو سب لٹکاتے ہیں کہ جی ماں باپ کے اوپر بڑے حقوق ہیں۔ تو یہ 10 سال جو بچہ ماں باپ کے ہاتھ میں تھا، اور جب اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں تھا کہ اپنی تربیت کر سکتا، تو ان ماں باپ کی پوچھ کیوں نہیں ہوتی؟ تو میرا اس میں علمی نقطہ یہ ہے کہ اگر وبالوالدین احسانہ شرک کے بعد آتی ہے، تو یہ بچے کی زندگی جو اس کی جو سائیکالوجی آپ خراب کر دیتے ہیں پہلے 10 سالوں میں، وہ کس نے ٹھیک کری؟ یہ تو اللہ کا رحم ہے کہ اللہ جتنا بھی ہم لوگ اپنے بچوں کو خراب کر کے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں نا، یہ رحیم رحمان ہے، غفور غفار ہے، جو اس کو پھر واپس ٹریک پہ لانے کے لیے، کیونکہ آپ نے تو بچپن میں جو آپ کا حق تھا اس کو سکھانا، لوگ کیا ہیں، عزتیں کیا ہیں، بےعزتیاں کیا ہیں، احترام کیا ہیں، تقدس کیا ہے، مزاج کیا ہے، عاجزی کیا ہے، بہادری کیا ہے، بزدلی کیا ہے، خاموشیاں کیا ہیں، اللہ کیا ہے، نبی کیا ہے، بندے کیا ہیں، مخلوق کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز تک نہیں ہم نے ان کو سکھایا ہوا کہ اصل ریئل ایبسولوٹ سکسیس کیا ہوتی ہے۔ تو جب وہ آئے گا دنیا کے اندر، تو اللہ نے تو اس کے لیے مقام لکھے ہیں نا۔ تو جب انسان کے گھر والے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کرتے نا، وہ ایک مکس پلیٹ، کنفیوز، کمپلیکیٹڈ قسم کا ایک انسان بن کے معاشرے میں آتا ہے، جس کی کوئی سینس آف بلانگنگ اور سینس آف آنر نہیں ہوتا،
وہ یہاں ہوائیں چلتی ہیں تو یہاں کا کلچر لے لے گا، یہاں ہوائیں چلیں گی تو یہاں کا کلچر لے لے گا، یہ مشہور ہوئے تو ان کے پیچھے لگ گیا، وہ مشہور ہوئے تو ان کے پیچھے لگ گیا۔ کوئی اپنی سیلف اسٹیم نام کی چیز ہی نہیں، کوئی اپنی بینگ ہی نہیں اندر سے جو فیصلے کر سکے اور ان فیصلوں پہ ڈٹ سکے اور ان فیصلوں پہ کٹ سکے اور ان فیصلوں پہ جمع کر سکے، بنایا نہیں ہوتا۔ تو ہم ادھر ادھر سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس میں، لیکن اللہ جب اس کو لانا چاہ رہا ہوتا ہے نا، اس کو ٹریک پہ لانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اب کیسے سمجھے؟ ہاتھ پکڑ کے اگر اللہ کرائے گا تو جبریہ کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا کہ اللہ جبرن انسان سے کروا دیتا ہے، اور اگر اسی کے حوالے اس کو کر دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کریں، کیونکہ ہم تو اندر سے برباد کرنے کے لیے بوم لگایا ہوا ہے ہم نے اندر۔ تو اللہ پھر انسان کی زندگی کے اندر وہ حالات بدلتا ہے تاکہ وہ کاسمولوجی اور کائنات کے پیٹرنز کے اندر سے اپنا ایرر تلاش کرے، اپنی غلطی تلاش کرے، سمجھے میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف دے دے دنیا کے اندر؟ اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ہلائے کہ وہ سمجھے وہ کیا کر رہا ہے؟ حالانکہ مانگنی نہیں چاہیے تکلیف، صلی اللہ العافیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ سے عافیت ہی مانگ، آسانی مانگ اللہ سے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، یہ تو نبی کی دعائیں ہیں کہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں اللہ، میں ڈونٹ ایسک فار پرابلمس۔ مگر انسان کا بچہ تبھی بنتا ہے جب اس کا یہ ٹچ ٹچ کر کے ہلایا جائے تھوڑے سے، تب اس کو یہ ڈیوائن سلیب سکھاتے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا قَائِمًا، کہ جب ہم انسان کو ہلاتے ہیں نا، ضرر دیتے ہیں، تھوڑا سا کام روکتے ہیں، اس کی پیمنٹس رکواتے ہیں، اس کے پیسے ڈباتے ہیں، اس کو برباد کرتے ہیں، بچوں کی فوتگیاں ہو جاتی ہیں، بیمار کرتے ہیں، آگے پیچھے سے اس کا پروسیس روک دیتے ہیں، رشتہ دار خلاف کرا دیتے ہیں، دنیا اس کو پتھر مارنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ دھوکے دینا شروع ہو جاتے ہیں، ٹیم ہی نہیں ملتی، ٹیم ملتی ہے تو انسان نہیں بنتی، انسان بنتی ہے تو وفا نہیں کرتی، وفا کر جاتی ہے، بھوک ختم کرتے ہیں تو ڈسپلن ختم ہو جاتا ہے، ایس او پیز کو فالو کرانے جائیں تو ایس او پیز فالو نہیں کرتا۔ یہ سارے مسئلے جڑے ہیں نا انسان کے ساتھ۔ تو اللہ کہتا ہے جب ہم اس کو تکلیف دیتے ہیں نا، تب اس کی اسپرچویلٹی جاگتی ہے، تب اس کی روحانیت کی پورشن جاگتا ہے جس کو اس نے کمپرومائز کیا ہوتا ہے۔ یہ زندگی کے سفر میں جن لوگوں نے میتھمیٹکس کے ساتھ کام کیا انہوں نے سپر نیچرل کو چھوڑ دیا، جنہوں نے سپر نیچرل سنبھالنے کی کوشش کی انہوں نے میتھمیٹکس چھوڑ دی، جنہوں نے اونٹ باندھنے کو سمجھا وہ وسائل کے پیچھے ایسے لگے، ان کے نزدیک توکل، دعا، نماز، سجدہ، احفظ اللہ یحفظ کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ تو اللہ کی چیزوں کی حفاظت کر، اللہ تیری چیزوں کی حفاظت کرے گا۔ This didn't mean anything to them۔ اور جو ادھر لگ گئے انہوں نے اسباب کو کچھ نہیں سمجھنا، وسائل کو کچھ نہیں سمجھنا، انہوں نے میتھس کو کچھ نہیں سمجھنا، اسٹریٹجیز کو کچھ نہیں سمجھنا، انہوں نے صرف وہیں لگے رہنا اور انہوں نے میں اسٹریٹجک کام کیا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ انسان جب یہ ان ایکسٹریمز اور افراد تفرید میں جاتا ہے نا تو اس کو واپس لانا ہوتا ہے کہ واپس وہ قیامت میں جنت اس کو ملنی ہے جو اللہ کے مطابق کرے گا اس دنیا کے، اپنی کنوینئنس اور کمفرٹ زونز کے مطابق نہیں۔ باقی دے اللہ سب کو دیتا ہے، دیتا سب کو ہے، کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء من عطاء ربک، دیتا اللہ سب کو ہے، اپنے ماننے والے کو بھی دیتا ہے، اپنے منکر کو بھی دیتا ہے اور منافق کو بھی دیتا ہے، مسلم کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، محسن کو بھی دیتا ہے، احسان کے درجے والے کو بھی دیتا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اسلام والے کو بھی دے دیتا ہے جو بالکل بگنر ہو۔ دینے کے لحاظ سے اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں، اور صبح شام دیتا ہے اور خزانے کم نہیں ہوتا، لیکن بات اس چیز کی ہے کہ تو نے کس مزاج اور انداز اور طرز اور روش کے اندر مکمل کی اپنا سفر، کس طرز میں تو نے جیت حاصل کی زندگی، تو کس طرز اور روش کے اندر تو پہنچا ہوا تھا۔ تو اس لیے جب اللہ چاہتا ہے نا کہ انسان وہ سٹینڈرڈز کو پورا رکھ کے جائے، وہ ساری چیزوں کا خیال رکھ کے جائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ جامعیت اور کامل انداز میں جائے، تو اللہ پھر اسے تھوڑا اشارہ دیتا ہے وہاں، پھر وہ لیٹ کے بیٹھ گئے اس کی۔ تو کبھی کبھی انسان پہنچ جاتا ہے لوگوں کے حق مار دیتا ہے، کبھی کبھی انسان پہنچ جاتا ہے اپنا حق مار لیتا ہے، کبھی کبھی انسان پہنچتا ہے روح کا حق مار دیتا ہے، جسم کے اوپر فل سکس پیکس باڈی شاڈی بنا کے بیٹھا ہوگا مگر روح کمپرومائز ہوتی ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے اس کی روح واپس آ جائے، اللہ چاہتا ہے اس کی اسپرچویلٹی ریگین، اللہ چاہتا ہے کہ اس کی روحانیت جو ہے نا اس کمال تک پہنچے۔ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا، ہم ہلاتے ہیں لیٹ کے بیٹھ کے کھڑے ہو کے، صرف اللہ اللہ چل رہا ہوتا ہے،
لیکن مزاج آگے اللہ نے بتا دیا کہ اگر میں تجھے چھوڑ دوں، تیرے حوالے کر دوں، مر رہا کان لم جادنا الا ذر مسعود، ایسے گزر جاتا ہے سامنے سے جیسے ہم بھی کوئی ہستی نہیں ہے، اور تو نے جیسے ہمارے ساتھ کبھی کوئی ڈیل ہی نہیں کی تھی، تو نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کبھی۔ ایسا بے وفا ہے انسان، سب سے پہلے اگر کسی کو بلاتا ہے نا تو اللہ کو بلا دیتا ہے۔ تو ایک آیت ہے قرآن کی سورہ زمر کی، میں پڑھتا ہوں، میرا کلیجہ پھٹتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ نے کیا بات، وما قدر اللہ حق قدر، اے انسان تو نے ہماری قدر نہیں کی جیسے ہماری قدر کا حق تھا، ہے کتنا دکھ بھرا ہے، کتنا جملہ ہے یہ۔ اللہ کی طرف تھوڑی کوئی اللہ کو دکھ ہوتا ہے، لیکن ہماری طرف سے تو دکھ ہوتا ہے نا کہ یار کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ نے کہ میں نے تجھے کیا نہیں دیا اور تو دیکھ آگے